کیوں گردش مادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں۔ آپ نے کیوں ضرورت محسوس کی جمعیت اہل حدیث بنانے کی؟ بڑا لیڈر چلا جائے تو جمعیت اہل حدیث ظاہر ہے اس کا نام تک مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو دفنا دیا گیا، ابو جان کے اوپر ہرزہ سرائی کی گئی۔ ابو جان کے اوپر جو 84 سے زائد مقدمات ہوئے ان میں سے اکثریت مقدمات مدعی مرکزی جمعیت کے لوگ تھے۔ ابو جان نے جب عدالت کے جج کے سامنے یہ کہا کہ اگر یہ میری بیوی ہے تو اس کو کہ میرے ساتھ چاہیے، تو وہ عورت اسی وقت روک بھی تھی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث والے عدالت میں چلے جاتے ہیں، ان سے پہلے ہم کیس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سارے جو کرپشن کے الزام لگائے، میں نے ثبوت تو بڑی بات ہے، میں نے مباہلے کا بھی کہا تھا۔ ساجد میر صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ آپ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ گئے۔ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ میں نے جماعت نہیں چھوڑی۔ الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری 2024 کو، اور مجھے ساجد میر صاحب نے جماعت بدری کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے 2023 مئی کا۔ آپ کی بیٹی پر الزام کا وہ کیا واقعہ ہے؟ بیٹی کے اوپر چھوڑیں، انہوں نے علامہ شہید کی بیوی کو نہیں معاف کیا۔ کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی گنجائش ہے؟ آج بھی وہ معاہدہ میاں منظور صاحب کے پاس موجود ہے، جائیں دستخط کر دیں، میں تیار ہوں۔ مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اس نے کہا، میں کبھی بھی ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں، مسئلہ کی عزت کا رکھوالا ہوں اور چاہتا ہوں عزت ہو، میں کبھی پہل کرنے کا قائل نہیں۔ ہوا کیا یہ بھی سن لیں۔ اس وقت پاکستان پورے کے اندر سروے کر لیں، سوشل میڈیا کا کر لیں، آن دی گراؤنڈ کر لیں، مساجد مدارس علماء کے حساب سے کر لیں کہ وہ اہل حدیث کس کے ساتھ ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مشہور شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، وہ مذہبی لحاظ سے اپنا تعارف رکھتی ہے۔ وہ سیاست ہو یا کوئی اسلام ہو یا مذہب کا کوئی کام ہو، وہ سب سے زیادہ نمایاں شخصیت آپ کو پاکستان میں نظر آئیں گی۔ میری مراد علامہ ہشام الہی ظہیر جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، مرحبا۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ سب سے پہلے ہم علامہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ علامہ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا، اور اتنے شارٹ ٹائم میں کہ انہیں آج ہی میسج کیا اور انہوں نے آج ہی ٹائم دیا کہ آپ آدھے پوڈ کاسٹ کے لیے۔ علامہ صاحب، میری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اہلاً و سہلاً۔ سینکڑوں جماعتیں پاکستان میں موجود ہیں، سیاسی، مذہبی اور کئی اور سیاست کے علاوہ بھی جماعتیں موجود ہیں۔ اہل حدیثوں میں دیکھیں تو مرکزی جمعیت اہل حدیث موجود تھی، تو پھر آپ نے کیوں ضرورت محسوس کی جمعیت اہل حدیث بنانے کی؟ بنیادی طور پہ حماد حمید بھائی، جمعیت اہل حدیث کو بنانے کا اور بحال کرنے کا مقصد وہی ہے، وہی نقطۂ نظر تھا جو ضرورت علامہ احسان اللہ دہی شہید نے مرکزی جمعیت کے ہوتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کو بنانے میں محسوس کی۔ علامہ احسان اللہ دہی شہید کے اوپر وہ جس جماعت کے تھے، یعنی تب ان کی زندگی میں بھی تو مرکزی جمعیت موجود تھی، لیکن ان کے اوپر مقدمات ہوئے، بجائے یہ کہ ان مقدمات میں اس اہل حدیث لیڈر کا ساتھ دیا جاتا، اپنی ہی جماعت کے لوگ ان مقدمات کے مدعی بننے میں تیار ہوئے۔ ابو جان کے اوپر جو 84 سے زائد مقدمات ہوئے ان میں سے اکثریت مقدمات کے مدعی مرکزی جمعیت کے لوگ تھے، اور حتیٰ کہ جو ابو جان کے اوپر قتل کا مقدمہ ہوا اس کا تو مصطفیٰ خر وغیرہ نے مدعی بنے۔ جو عورت کا ابو کے اوپر جعلی مقدمہ درج کیا گیا اس کے مدعی بھی مرکزی جمعیت کے افراد تھے، اور اس عورت نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ مجھے فلاں فلاں بندے نے پیسے دیے تھے کہ میں کہوں کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ ابو جان نے جب عدالت کے جج کے سامنے یہ کہا کہ اگر یہ میری بیوی ہے تو اس کو کہ میرے ساتھ چاہیے، تو وہ عورت اسی وقت روک بھی تھی، اور اس عورت نے اسی وقت کہا کہ میں کیوں جاؤں، مجھے تو پیسے دیے تھے کہ ابھی مجھے ساتھ بھیجنے کی کوئی ڈیل بھی نہیں ہوئی، تو اسی وقت ان کا سارا بھانڈا بھی پھوٹ گیا۔ تو ابو جان نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ یہ خاص طبقہ فکر اور خاص نظریے کے لوگ ہیں جو صرف سرکاری ہے، جو صرف درباری ہیں، اور ابو جان ان کو کہتے بھی سرکاری درباری ملا کہا کرتے تھے۔ یہ ایک طریقہ باب ہے نا، لوگوں کے سامنے اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو یا شترپور کی طرح مٹی میں سر ڈالنے سے حقائق نہیں بدلتے۔ علامہ احسان اللہ شہید نے جمعیت اہل حدیث جس وقت بنائی تھی، مرکزی جمعیت موجود تھی، اور جمعیت اہل حدیث بنانے کے مقصد یہ تھے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیثوں کا کسی کام نہیں تھی آتی، اور کوئی ٹارگٹ نہیں سے اپنے ذاتی مفادات کے ارد گرد گھومتی تھی۔ تو ابو جان کے چلے جانے کے بعد ظاہر ہے بڑا لیڈر چلا جائے تو جمعیت اہل حدیث ظاہر ہے اس کا نام تک مٹانے کی کوشش کی گئی، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو دفنا دیا گیا، ابو جان کے اوپر ہرزہ سرائی کی گئی، الزامات لگائے گئے، ہمارے ابو جان کے اکاؤنٹس کو منجمد کروایا گیا، سعودی عرب تک لیٹرز لکھے گئے جو القادیانیت اور اشیاء و سنہ کی پیمنٹیں تھی کہ یہ جماعت کی پیمنٹیں ہیں۔ مرکزی جمعیت والے اس طرح کے اچھے کنڈے شہادت کے بعد بھی یتیم بچوں کے مال کو بھی لوٹنے سے بعد نہ آئے۔ تو یہ تو ایک عرصے سے ہوتا رہا، اور 40 سال گزر گئے
تو ہم نے تو بہت کوشش کی. میں نے اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پہ رہی, مرکزی جمعیت سے صلح کی کوشش کی, لیکن بد عہدی, وعدہ خلافی, عہد شکنی. مولانا مسعود اعظم صاحب, حافظ شریف صاحب, مولانا شاد اللہ قصری صاحب موجود ہیں. پوچھنے کہ جو وعدہ کیا گیا, جس وعدے کی بنیاد کے پسونت کی ایک بھی پورا نہیں ہوا, تو جب دیکھا کہ حالات واقعات, تو یہ تو وہی سیاست ہے اور وہی معاملات ہے, اور بالکل رائی برابر بھی میرا بھی جماعت میں شامل ہونے کے باوجود یہ معاملات بھی, تو ہم نے جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھائی. یہ بھی ایک بات ہے, غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. جب جماعت کے اندر اس چندہ چوری کے خلاف میں نے آواز اٹھائی کہ یہ جو پیسہ ہے صحیح ہاتھوں میں آنا چاہیے, صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے, پیغام ٹی وی کے حوالے سے بات اٹھائی مختلف, تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس بندے کو جماعت سے نکال دیے گئے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جماعت چھوڑی, مجھے تو آر بھی نوٹیفکیشن موجود ہے, انہوں نے نکالا اور انہوں نے وعدہ شکنی کی اور انہوں نے بد عہدی کی, تو پھر میرے پاس اس بات کے علاوہ چارہ بھی کوئی تھا کہ میں علامہ احسان اللہ حدیث کی جو جمعیت اہل حدیث ہے اس کو بحال کر دوں. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ 1.5 سال کے اندر جمعیت اہل حدیث کی جو پاپولیرٹی ہے اور دراف ہے, ملک میں آپ نے کہا سینکڑوں جماعتیں, لیکن حقیقت میں جماعت وہی ہوتی ہے جو موجود ہو. آپ گن لیں اس وقت پاکستان پورے کے اندر, سروے کر لیں, سوشل میڈیا کا کر لیں, آن دی گراؤنڈ کر لیں, مساجد, مدارس, علماء کے حساب سے کر لیں کہ وہ اہل حدیث کس کے ساتھ ہے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. جن لوگوں نے 40 سال میں اہل حدیثوں کو جماعت میں لانے کی کبھی توجہ اور صحیح نہیں کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آگے کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اہل حدیث تو ان کو ویسے ہی داغ مفارقت دے چکے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں لوگ, لاکھوں نوجوان دن بدن یہاں پہ جمعیت اہل حدیث کا حصہ بن رہے ہیں, اور ابھی میں نے رکن سعدی کی کمپین بھی کی. ساجد میر صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ آپ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ گئے. آپ کہتے رہے ان کو کہ مجھے ٹکٹ دیں, وہ ٹکٹ انہوں نے نہیں دی, پھر آپ نے جماعت چھوڑی. اچھا حامد امید بھائی, میں آپ کے سامنے ابھی یہ بات رکھ چکا ہوں کہ الیکشن فروری 2024 میں ہوئے اور جماعت سے انہوں نے مجھے نکالا. پہلی بات تو یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. حقیقت بات ہوتا پتا کیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں بزرگ شخصیت ہے, یہ ہے وہ ہے, شاید وہ سچ بولی. پورے پاکستان کو پتا ہے کہ میں نے جماعت نہیں چھوڑی. تو یہی ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جماعت چھوڑ گیا ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے. پھر دوسری بات یہ ہے, نون لیگ کی ٹکٹ مانگی, یہ ان کی نظر میں اتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا؟ آپ خود نون لیگ کے سینیٹر ہیں, آپ کا نون لیگ کا سینیٹر بننا جائز ہے اور میرا نون لیگ کا ٹکٹ مانگنا غلط ہے. دیکھ لیں آپ کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ نون لیگ کی ٹکٹ ایسی مصیبت ہے کہ شام صاحب سے منسوب کی جائے تو وہ بدنام ہوں گے. خود سمجھتے ہیں اور خود نون لیگ کے سینیٹر ہیں. اللہ کے بندے, اگر آپ نون لیگ میں ہیں تو اگر آپ سے ٹکٹ کوئی مانگے گا تو نون لیگ کی ہی مانگے گا, پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی کی نہیں مانگے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, میری کسی پارٹی سے اتحاد اور صلح, اس کا اتحاد نون لیگ سے, تو میں نے اس سے پیپل پارٹی کی ٹکٹ مانگنی یا پی ٹی آئی کی ٹکٹ مانگنی کہ نون کی مانگنی. لیکن ایک بات یہ کہ اگر میں مانگوں بھی تو میرا حق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری 2024 کو, اور مجھے ساجد میر صاحب نے جماعت بدری کا نوٹیفکیشن جاری کیا 2023 مئی کا, ٹکٹ کی سلیکشن کی مانگ ہے. تو یہ تو جھوٹ ہوتا ہے, جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ٹکٹ 2024 کے الیکشن کی ٹکٹ میں آپ سے مارچ میں مانگ رہا تھا یا اپریل میں مانگ رہا. کل ہی آپ کا کوئی بیان تھا, اس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کرپشن وغیرہ یہ چیزیں, کل کو یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث والے عدالت میں چلے جاتے ہیں, تو کیا آپ کے پاس پروف ان کے موجود ہیں جو آپ عدالت میں پیش کر سکیں کہ انہوں نے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پروف موجود ہے. میرا بھائی ہے, بھائی تھا ضیاء الرحمان شہید, وہ میرے پاس آیا. جمعیت اہل حدیث میں اس کی شمولیت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ جامعہ ابی بکر کی زمین حافظ عبدالکریم کے پاس موجود ہے اور آج بھی موجود ہے, اور اس کے ورثہ فوت نہیں ہوئے, اس کے بہنوئی موجود ہیں. آپ پوچھ لیں, اس سے بڑا کیا ثبوت ہے؟ ان کے پاس موجود ہے, آج بھی اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. وہ میرے پاس آیا تھا کہ آپ میرا یہ مقدمہ لڑیں گے. میں کہا میں لڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی نہیں دی, وہ شہید ہو گیا. نہیں تو میں اللہ کے فضل و کرم سے ڈرنے والا نہیں, میں اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونا تھا, اور آج بھی کھڑا ہوں جامعہ ابی بکر کے ساتھ. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ ابی بکر کی زمین اس شخص کے قبضے کے اندر ہے اور ناجائز تصرف کے اندر ہے. اس کا ٹھیکہ بھی آپ کو نہیں دیتا, اس کا کرایہ بھی آپ کو نہیں دیتا, پھر آپ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں. ڈٹ جائیں. میں اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت اہل حدیث اس سارے جو کرپشن کے الزام لگائے, میں نے ثبوت تو بڑی بات ہے, میں نے مباہلے کا بھی کہا تھا. مباہلے کا چلا. ہاں, تو پھر مباہلہ. اب یہ بتائیں کہ یہ جو جامعہ ابی بکر کو ہی ٹیسٹ کیس بنا لیں, کیا اس کی زمین ان کے پاس نہیں ہے؟ ثابت کریں. وہ تو ان کے مدعی کاغذات ہیں. جس بندے نے دی ہے 20-25 سال گزر چکے ہیں ہڑپ کر کے بیٹھے میں.
تو اگر کیس ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان سے پہلے ہم کیس کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی بیٹی پر الزام کا وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ تو میرے خیال میں وہ تو پرسنل بیٹی کے اوپر چھوڑیں, انہوں نے علامہ شہید کی بیوی کو نہیں معاف کیا. اب لوگ پوچھتے ہیں اگر یہ باتیں تو بت شکن, آج بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاملہ ظہیر نے جو باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے علامہ شہید کے اوپر الزام لگ رہے ہیں. جس وقت میں بچہ تھا بت شکن چھپا, اس وقت تو میں چھوٹی عمر کا تھا, تب تو نہیں. تو بت شکن کس نے لکھا, کس نے لکھوایا, کس نے رسالے میں چھاپا, کس نے کتابی شکل میں لوگوں کے گھر پوسٹ کیا؟ اس وقت مسئلہ تھا ابتسام صاحب کے ساتھ اس کی رفت تھی. جب بھی علامہ احسان اللہ ظہیر کے بچوں کے ساتھ اس شخص کا اختلاف ہوا, اس نے کوئی حیا اور شرم نہیں کی اور سیدھا محسن اہل حدیث علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کے اوپر الزامات لگائے ہیں. کب شام اللہ ظہیر کہاں تھا؟ تب ابتسام تھا. اور اس سے بھی قبل جس وقت علامہ صاحب فوت ہوئے, انہوں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اشارہ کر چکا ہوں, یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی اور ان کی ذاتی پیسوں کے اوپر دعویٰ کیا یہ جماعت کے پیسے ہیں. یہ مقدمات, یہ ہر چیزیں آج بھی موجود ہیں. ہم نے اگر زبان کو بند رکھا ہوا ہے کہ آپ کی جو جعلی عزت لوگوں کے سامنے, جعلی تقویٰ آپ کا مشہور ہے, کو کچھ دن تو کاٹ سکتا ہے, لیکن اگر آپ حقیقی دنیا میں آئیں گے. اور دوسری بات یہ بھی سنیں, میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اس نے کہا, میں کبھی بھی ابتدا کرنے کا قائل نہیں ہوں. مسلک کی عزت کا رکھوالا ہوں اور چاہتا ہوں عزت ہو, میں کبھی پہل کرنے کا قائل نہیں. ہوا کیا یہ بھی سن لیں. 6 مہینے سے خاموش ہوں. KPK کی تقریر ہوئی, تقریر کے بعد ہر جگہ پذیرائی ہوئی, ان سے وہ پذیرائی ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے جواد نقوی کے ساتھ لگانی تصویریں اور وہاں پہ گالی گلوچ اور پھر یہی الزامات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ لگانا شروع کیے. انسان کتنی کو دیر برداشت کرتا ہے گالی؟ آپ بتائیں. میں بھی انسان ہوں, کیوں گردش مادام سے گھبرا نہ جائے دل. انسان ہوں, پیالہ و ساگر نہیں ہوں میں. انسان اس وقت جذبات میں آ جاتا ہے اور آپ کو گالیاں دن بھر رات, اور پھر یہ کہتے ہیں اس نے نہیں دی. اور بھائی آپ کی جماعت کے ذمہ دار ہیں, آپ کی جماعت کے عہدے دار ہیں جو گالیاں دے رہے ہیں, جو بد زبانی کر رہے ہیں, اور فیس بک کے اوپر ان کی پوسٹیں موجود ہیں اور ان کی گالیاں میں سمجھوں گا ان کی ہیں. تو پھر وہ اگر میں اس میدان میں مقابلہ کرنا نہیں چاہتا ان کا. میں چاہتا ہوں کہ جماعت کی ترقی, عروج, مساجد, مدارس, کارکردگی کی بنیاد کے اوپر موازنہ کریں. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں, اصل میں ایک مزاج بن گیا. ہوا کیا 40 سال سے کیا کیا انہوں نے؟ جس مرضی عالم دین کی عزت کی دھجیاں اڑا دو, جس مرضی عالم دین کو برا بلا کہہ لو, جس مرضی عالم دین کے اوپر گندے غلیظ الزامات لگا دو. انہوں نے سمجھا یہ بھی وہی ہے, الزامات لگائیں گے جماعت تو خاموش ہو کے اپنی عزت بچانے کے لیے. عزت آپ کو بچانے کی ضرورت ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے معاشرے میں جس بندے کی عزت ہوتی ہے, لوگوں کو اس کا ادراک اور شعور ہوتا ہے. آپ کے گندے غلیظ الزامات اگر آپ لگائیں گے تو میرے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ بتائیں. مباہلے کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ تو پھر وہ آپشن میں استعمال کروں گا. جب آپ میرے پہ رقیق اور غلیظ الزامات لگائیں گے, میں مباہلے کا آپشن منظور کروں گا. اور دکھ حیران کن بات بتا گیا, الزام یہ لگایا خود کہ اس نے محسن نقوی کا پرچہ واپس لیا. تو میں نے اس وقت بھی مباہلے کا چیلنج دیا. آپ نے سب سے پہلے مجھے کال کی تھی کہ اس کا پرچہ واپس لو. آپ میرے پہ کیسے؟ میں نے تو پھر نہیں اٹھا لیا, آپ نے کال کی تھی. تو مباہلے کا چیلنج جب ان کو کیا جاتا ہے تو آگے سے کوئی بچے جمورے لے آتے ہیں کہ فلاں. بھائی جس کو کیا اس کو سامنے لے کے آؤ. مباہلہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے. اگر باقیوں کو مباہلہ کھیلنے کا شوق ہے تو جماعت کے نوجوان ان کا مقابلہ کر لیں گے.